ہم جو اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات وغیرہ دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ڈپریشن ہے، کبھی دیکھتے ہیں گھر پہ کوئی مسئلہ ہے، کبھی پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ، تو ہم یہ نہیں سوچتے یار یہ مسئلہ ہوا کیوں، وجہ کیا ہے اس مسئلے کی، یعنی میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ یہ مسئلہ آیا، یا نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو مسئلے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کی وجہ سے یہ مسئلے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ تو دیکھیں دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ایک انسان بہت ہی مومن ہے، بہت ہی اچھا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو کہا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تم روزہ رکھو، تم نماز پڑھو، تو وہی سارے کام اپنے وقت پر انجام دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلے مسائل اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہتا ہے دیکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لہٰذا یہ مشکل میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تو اس مشکل کو عبور کرے گا اور پھر تو میرے اور قریب آئے گا۔ حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے، ان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ذبح کرنا وہ بھی اپنے بیٹے کو ایک آسان کام نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کوئی آ کر اگر ہمیں بولے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو کیا میں کروں گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم ذبح کرو اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا، اگر تو نے مجھے کہا ہے کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو تو میں کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا۔ بہرحال اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو اس کام کے بعد یہ جو حکم اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنے اور قریب کیا۔ تو ایک تو یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ مومن ہے اور اللہ اس کو مشکلات دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو اپنے اور قریب لے کے آتا ہے۔ لیکن ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ بندہ خود نہیں دیکھتا کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ مشکلات میری زندگی میں پیش آئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح اٹھ کے میں نے کسی کا دل توڑا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا دل دکھایا ہو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ممکن ہے انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آئیں، ممکن ہے انسان ایسے کام کرے جس کام سے اللہ ناراضی ہوتا ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کیونکہ محبت کرتا ہے، اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بندہ خود وہ کام کرے کہ جو خود اللہ کو پسند نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے روزہ رکھو، وہ سارے کام انجام دو جو میں نے تمہیں کہا ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے اچھی چیز ہے یہ، اور وہ تم نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہوگا، اور پھر بات کس پہ ڈال دی جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے اس طرح کیا ہے، یا اللہ تو نے یہ کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی جو اچھی چیز تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بری چیز تمہاری زندگی میں آئی ہے جان لو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تو خیر مطلق ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رحم کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ جب اللہ کی رحمت سے منہ پھیر دے گا تو اس کے سامنے تو پھر رحمت ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے لائٹ ہے، ایک بندہ اگر لائٹ میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے لائٹ آ رہی ہے، میں ہر کام کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ سوئچ آف کر دے لائٹ کا تو کیا لائٹ رہے گی؟ نہیں۔ تو اسی چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایسے کام انجام دے رہا ہوں، میں ایسے عمل انجام دے رہا ہوں کہ جس سے اللہ ناراضی ہوتا ہے۔ اب جب اللہ ناراضی ہوگا تو وہ رحمت جو اللہ ہمیشہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیشہ ہمیں دے رہا ہے، ہم خود اپنے اس کام کی وجہ سے اس رحمت کو روک دیں گے، کہیں ایسا تو نہیں؟ اور قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔